یہ کیا ہے تمہارے بستر کے نیچے؟ اور اس کپڑے پر میری پہلی بیوی کا نام کیوں لکھا ہے؟ میں نے حیرت و شدید غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا، جب گھر کا کام کرنے والی ماسی رشیدہ اچانک بستر کی صفائی کرتے ہوئے چیخ پڑی تھی اور میں دوڑ کر وہاں پہنچا تو دیکھا بستر کے نیچے سے کپڑا نکلا تھا جس پر سرخ رنگ کے گہرے نشانات تھے اور میری مرحوم بیوی نورین کا نام لکھا تھا۔ ماسی رشیدہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کپڑا میری طرف بڑھایا اور بولی، صاحب جی، یہ تو کوئی بہت ہی کالا کام لگ رہا ہے، مجھے تو دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے۔ میری دوسری بیوی جو میری سالی بھی تھی میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے اسمینا؟ آخر تم نے یہ کیا چھپا رکھا ہے؟ میں نے دوبارہ قدر اونچی آواز میں پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، مجھے معاف کر دے بھائی جان، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، میں نے اپنی بہن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اس کی اس بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور میں سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نے اپنی سگی بہن کے ساتھ کیا کیا اسمینا؟ سچ سچ بتاؤ، میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مگر اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی اور میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس بھیانک منظر نے میرا دماغ ماضی کے ان منجھروکھوں میں دھکیل دیا جب میری زندگی نہایت حسین اور بے فکر تھی۔ میرا نام اجمل ہے اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والد صاحب بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور ماں نے مجھے بے پناہ محبت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری پر لگ گیا تو ایک دن ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، اجمل بیٹا، اب تم کمانے لگ گئے ہو، میری خواہش ہے کہ اب تمہارا گھر بسا دوں۔ ماں، آپ کی جیسی مرضی، میں نے سر جھکا کر کہا تو ماں نے خوشی سے کہا، میں نے تمہارے لیے اپنی بہن کی بیٹی یعنی تمہاری خالہ زاد نورین کا انتخاب کیا ہے، بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں ماں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، نورین تو بہت اچھی اور سلیقہ شعور لڑکی ہے۔ میں نہایت خوش تھا کیونکہ میں دل ہی دل میں نورین کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور میں نے ہمیشہ ایسے ہی جیون ساتھی کی خواہش کی تھی۔ امی جان، میں بہت خوش ہوں کہ آپ میری پسند کو اس گھر میں لا رہی ہیں، میں نے اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر بولی، بیٹا، میری بھانجی اس گھر کی رونق بنے گی تو میرا دل بھی خوشی سے بھر جائے گا۔ ہماری منگنی کوئی مہینوں یا سالوں نہیں چلی بلکہ جھٹ منگنی پٹ پیا ہوا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنی زندگی میں بہت مطمئن تھا۔ میری بیوی بہت ہی خدمت گزار تھی۔ اجمل، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ روز دفتر سے آتے ہی مجھ سے پوچھتے، میں مسکرا کر کہتا، ہاں نورین، بہت بھوک لگی ہے۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ اکثر وہ اچانک پریشان ہو جاتی اور کبھی کبھی تو عجیب سی باتیں کرتی۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا اجمل۔ وہ اکثر مجھ سے دور ہٹتے ہوئے کہتی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے۔ میں پاس جا کر پوچھتا کہ نورین، کیا بات ہے، تم اتنی گمسم اور اداس کیوں ہو؟ تو وہ بس سر ہلا کر کہتی، کچھ نہیں اجمل، بس ویسے ہی طبیعت بوجھل ہے، آپ مجھ پر دھیان نہ دیں۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی ہمیں خوشخبری ملی کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ میری خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں نے نورین کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو نورین، ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے، اب تو تمہیں ہر وقت خوش رہنا چاہیے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بولی، ہاں اجمل، میں بھی بہت خوش ہوں، اللہ ہمارے بچے کو سلامت رکھے۔ مگر اسی دوران میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اب نورین گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور میں دفتر میں اس وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ایک شام جب میں گھر آیا تو وہ صوفے پر نڈھال پڑی تھی۔ میں نے نورین سے کہا کہ نورین، تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، ہم تمہارے میکے سے تمہاری بہن سمینا کو بلوا لیتے ہیں۔ مگر وہ بالکل خاموش ہو گئی اور نظریں چرا لی۔ میں نے پھر زور دے کر کہا، تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو، سمینا تمہارے پاس آئے گی تو تمہارا دل بھی لگ جائے گا اور وہ تمہارا خیال بھی رکھے گی۔ یہ ایسا وقت ہے کہ تمہیں ہر وقت توجہ کی ضرورت ہے۔ نورین نے نظریں جھکا کر تیزی سے کہا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اجمل، میں خود اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، آپ اسے یہاں مت بلائیں۔ اس کی یہ بات مجھے مسلسل چبھ رہی تھی۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا تو اگلے دن میں نے خود اپنی ساس کو پیغام بھیجا اور ان سے بات کی کہ خالہ جان، سمینا کو ہمارے گھر بھیج دے تاکہ وہ اپنی بہن کی خدمت کر سکے۔ نورین کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ ساس نے مجھے فوراً اجازت دے دی
اور بولی، بیٹا تم خود آ کر اسے لے جاؤ، یہ تو اس کا فرض ہے۔ میں اسی دن سمینا کو گھر لے آیا، مگر گھر آ کر جب میں نے سمینا کو نورین کے سامنے کیا تو میں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ نورین اور سمینا کے درمیان گفتگو انتہائی کم ہوتی تھی۔ نورین نے بمشکل اسے سلام کا جواب دیا۔ اب گھر کے سارے کام سمینا کرتی، جبکہ نورین بستر پر آرام کرتی۔ نورین دیکھو، سمینا کے آنے سے کتنا سکون ہو گیا ہے، اب تم آرام سے لیٹی رہتی ہو۔ میں نے ایک دن نورین سے کہا تو اس نے منہ پھیر لیا اور دھیمی آواز میں بولی، ہاں سکون تو ہو گیا ہے، مگر یہ سکون مجھے اندر سے کھا رہا ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہ سکا، مگر ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو نورین بستر پر نہیں تھی۔ سمینا نہایت پردے دار، نمازی اور پرہیزگار تھی اور ساری رات مصلی پر بیٹھ کر تہجد پڑھتی تھی۔ میں نے سوچا شاید نورین پانی پینے گئی ہو، مگر جب مجھے سمینا کے کمرے سے آوازیں آئیں تو میں دبے پاؤں وہاں گیا اور دروازے کے در سے جو دیکھا اس سے ہکا بکا رہ گیا۔ نورین زمین پر بیٹھی سمینا کے سامنے زاروں قطار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو سمینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں نے تمہارا حق مارا ہے، پتہ نہیں میری زندگی کتنی دیر کی ہے اور میں کب تک اس گناہ کی سزا بھگتوں گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مگر سمینا خاموشی کے ساتھ تہجد کے مصلی پر ہاتھ اٹھائے دعا مانگتی رہی اور اس نے نورین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ سمینا کچھ تو بولو، مجھے اس عذاب سے نکالو۔ نورین نے پھر سے التجا کی، مگر سمینا پتھر کی مورتی بنی رہی۔ نورین روتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن صبح ناشتے پر میں نے نورین سے پوچھا کہ تم رات سمینا کے گھر میں کیا کر رہی تھی اور اس سے معافیا کیوں مانگ رہی تھی؟ تو اس نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور صاف انکار کر دیا اور کہا، کچھ نہیں اجمل، بس حالات ایسے ہیں تو دل بھر آتا ہے، میں نے کوئی معافی نہیں مانگی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بظاہر مطمئن ہو گیا، مگر یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، ہر روز ایسا ہی ہوتا۔ تہجد کے وقت جب سمینا عبادت کر رہی ہوتی تو نورین اس کے پاس جا کر روتے ہوئے معافیا مانگتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسے کون سا گناہ میری بیوی نے کیا ہے جو سمینا اسے معافی دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور نورین کے 9 مہینے پورے ہونے والے تھے۔ سمینا سارا دن گھر کے کام اور خدمت بھی کرتی اور نمازیں بھی پڑھتی، جس پر مجھے بہت رشک آتا۔ میں سمینا سے اکثر کہتا، سمینا تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر دے۔ تو وہ سر جھکا کر کہتی، بھائی جان یہ تو میرا فرض ہے، آپ شرمندہ نہ کریں۔ مگر ان 9 مہینوں میں نورین صحت مند ہونے کی بجائے انتہائی کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق بالکل ختم ہو چکی تھی اور یہ بات مجھے دن رات کھانے لگی تھی۔ میں اسے ایک نامور طبیب کے پاس بھی لے کر گیا، مگر معالج بھی کچھ ٹھیک سے نہیں بتا رہے تھے اور ہر گزرتا دن نورین کی حالت کو مزید خراب کر رہا تھا۔ طبیب نے مجھے اکیلے میں بلا کر کہا، اجمل صاحب، ان کی جسمانی حالت سے زیادہ ان کی ذہنی حالت خراب لگتی ہے، جیسے کوئی خوف یا صدمہ انہیں اندر سے کھا رہا ہے۔ میں دفتر سے جلدی گھر آ جاتا اور نورین کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کہتا، نورین تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ میری طرف دیکھ کر صرف آنسو بہاتی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہتی، اجمل اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچے کا خیال رکھنا اور اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میں اس کی بات سن کر تڑپ جاتا اور کہتا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو نورین، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی اور ہم دونوں مل کر اس بچے کو پالیں گے، تو بس اپنے دل سے برے خیالات نکال دو۔ یہ کہہ کر میں بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل آیا اور صحن میں ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا راز ہے یہ جو دونوں بہنیں مجھ سے چھپا رہی ہیں، اور وہ کون سی بات ہے جو نورین کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس پر اسرار خاموشی کو مزید برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں خود سے عہد کرتے ہوئے کہا، اجمل اب تمہیں ہر صورت ان دونوں سے اس پر اسرار رویے کی وجہ پوچھنی ہوگی اور سچ جاننا ہی ہوگا، چاہے اس کی جو بھی قیمت چکانی پڑے۔ نورین مجھے آج ہر حال میں سچ جاننا ہے، آخر تم دونوں بہنیں مجھ سے ایسا کیا چھپا رہی ہو جو تمہاری جان لے رہا ہے؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نورین سے انتہائی غصے اور بے بسی سے پوچھا، جو اس وقت شدید تکلیف میں بستر پر نڈھال لیٹی تھی اور اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ اجمل خدا کے لیے مجھ سے کچھ نہ پوچھے، بس میرے لیے اور میرے بچے کے لیے دعا کرے۔ نورین نے روتے ہوئے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا،
میں کیسے نہ پوچھوں نورین، تم دن بدن کمزور ہو رہی ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہو، اور میں روز دیکھتا ہوں کہ تم سمینہ سے تہجد کے وقت رو رو کر معافیاں مانگتی ہو۔ میں اندھا یا پاگل نہیں ہوں جو اپنے ہی گھر میں ہونے والا یہ سب تماشا نہ دیکھوں۔ میں نے قدرے اونچی آواز میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ مزید زاروں قطع رونے لگے۔ آپ کو وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا اجمل، بس تھوڑا اور صبر کر لیں۔ میری تو شاید اب اس دنیا میں چند سانسیں ہی باقی ہیں، مجھے مزید مت ستائیں۔ اس نے ہانپتے ہوئے اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا اور میرا غصہ آنسوں میں بدل گیا۔ تم کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو نورین؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم ہمارے بچے کی ماں ہو۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما اور اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور سمینہ ہاتھ میں ایک پیالی لیے کمرے میں آئی۔ بھائی جان، آپ فکر نہ کریں، میں باجی کو دیسی کاڑھا پلا دیتی ہوں، اس سے انہیں بہت جلدی سکون ملے گا۔ سمینہ نے نظریں جھکائے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہا اور آگے بڑھے۔ تم یہ کیسا کاڑھا روز پلاتی ہو سمینہ؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس سے نورین کی حالت تو ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہی ہو رہی ہے۔ کیا ہم کسی اور اچھے معالج کو دکھائیں؟ مجھے تمہارے اس کاڑھے پر بالکل بھروسہ نہیں رہا۔ میں نے شدید پریشانی اور شک کے نگاہوں سے سمینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی جان، یہ ہمارا بہت پرانا خاندانی نسخہ ہے، باجی جلد ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پریشان نہ ہوں، سمینہ نے آہستگی سے کہا اور پیالی نورین کی طرف بڑھا دی۔ نورین نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیالی پکڑی اور ایک ہی گھونٹ میں پی لی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تکلیف اور اذیت کے تاثرات تھے جو میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کوئی کڑوا زہر پی رہی ہو۔ دن اسی شدید کشمکش اور پریشانی میں گزرتے رہے اور بالآخر وہ مشکل وقت آ گیا جب نورین کو زچگی کے لیے شفا خانے لے جایا گیا۔ درد کی شدت سے نورین کا برا حال تھا اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ شفا خانے کے سرد اور خاموش کمرے میں نورین نے میرا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اجمل، خدا کے لیے مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ اس کی آواز بہت مدھم ٹوٹتی ہوئی اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما اور کہا، تم حکم کرو میری جان، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، بس تم ہمت مت ہارنا اور مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، اگر میں نہ رہی تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بہن سمینہ سے شادی کر لو گے اور میرے بچے کو تنہا نہیں چھوڑو گے۔ میں نے پہلے ہی اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن اب مزید اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی اور میں صدمے سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے ایسا کیا برا کیا نورین؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کیوں خود کو مجرم سمجھتی ہو؟ میں نے بے قراری سے پوچھا، مگر وہ شدت درد سے کراہ اٹھی اور خاموش ہو گئی۔ اسی وقت ایک معالجہ نے مجھے سختی سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں بوجھل قدموں سے باہر آ گیا۔ باہر راہداری میں سمینہ کھڑے مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سمینہ، یہ نورین کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ میں نے سمینہ کے پاس جا کر غصے سے پوچھا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور انتہائی سنجیدگی سے بولی، بھائی جان، یہ وقت ان پرانی باتوں کا نہیں ہے، آپ بس باجی اور ہونے والے بچے کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ اس نے میری بات کو مکمل طور پر ٹال دیا اور دوبارہ تسبیح پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد شفا خانے کے کمرے سے ایک ننھے بچے کے رونے کی ایک زوردار آواز آئی تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا اور میری جان میں جان آئی۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا کہ میں بالآخر باپ بن گیا ہوں۔ اتنے میں وہی معالجہ باہر آئی اور افسردگی سے بولی، مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، مگر ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر بہت بھاری پتھر مار دیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، میری نورین مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں دیوانوں کی طرح چلاتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگا، مگر اندر جا کر بستر پر دیکھا تو نورین ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر چکی تھی اور اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے بے جان اور ٹھنڈے جسم سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ نورین، تم مجھے اس طرح تنہا اور اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ اٹھو، آنکھیں کھولو، دیکھو ہمارا بیٹا آ گیا ہے جس کا ہم دونوں نے مل کر خواب دیکھا تھا۔ میں مسلسل چیخ رہا تھا مگر وہ خاموش تھی۔ وہ مجھے اور اس ظالم دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بہت دور جا چکی تھی۔ سمینہ بھی
دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں بالکل اندر تک ٹوٹ چکا تھا اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیسے جیوں گا اور کیسے رہوں گا اپنی بیوی کے بغیر۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ میں نے قدرت کا فیصلہ انتہائی بوجھل اور ٹوٹے ہوئے دل سے منظور کیا اور اپنے ننھے بے بس بچے کو سینے سے لگا کر گھر آ گیا۔ میرا گھر جو کبھی نورین کی پیاری ہنسی اور قدموں کی آہٹ سے گونجتا تھا، اب ایک قبرستان اور ویرانے کا بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ سمینا نے آگے بڑھ کر وہ روتا ہوا بچہ میرے کانپتے ہاتھوں سے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، بھائی جان، آپ حوصلہ رکھیں، باجی کی یہ آخری نشانی اب میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے بالکل اپنی سگی ماں جیسا پیار دوں گی۔ میں اس کی بات سن کر بے جان ہو کر صوفے پر گر سا گیا اور روتے ہوئے بولا، میں اب کیا کروں گا سمینا؟ میری تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی ہے اور میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ سمینا، یہ بچہ تمہیں سارا دن تنگ تو نہیں کرتا؟ میں نے ایک دن بوجھل دل کے ساتھ اس سے پوچھا تو اس نے بچے کا ماتھا چومتے ہوئے جواب دیا، نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو میری بہن کی آخری نشانی ہے، یہ مجھے کیسے تنگ کر سکتا ہے؟ میری بیوی مر چکی تھی اور مجھے اس بات پر قطعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا بچہ میری سالی پال رہی تھی۔ میں سارا دن دفتر میں اپنے کام میں الجھا رہتا اور رات کو گھر آتا تو سمینا بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے کہا، تم اس کا بہت خیال رکھ رہی ہو سمینا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، اجمل، یہ تو میرا فرض ہے، آپ فکر نہ کریں۔ مگر میں اکثر دیکھتا کہ فرصت کے وقت میں سمینا اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ ایسے کیوں کرتی ہے۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی گھر آ گیا تو ایک نیا ہی منظر میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ سمینا نے نورین کی الماری کھولی ہوئی تھی اور اس کا ایک پہنا ہوا جوڑا سینے سے لگا کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ باجی، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی جگہ لے لی، مگر مجھے کوئی خوشی نہیں مل رہی۔ میرا ضمیر مجھے مار رہا ہے، میں بہت بری ہوں۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ سمینا، تم یہ کیا کر رہی ہو اور نورین کے کپڑے نکال کر کیوں رو رہی ہو؟ میں نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا تو وہ بری طرح ہڑبڑا گئی اور کپڑے الماری میں ٹھوس کر تیزی سے مڑی۔ کچھ نہیں، میں تو بس باجی کی یاد آ رہی تھی تو ان کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اس نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو سمینا، تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ہے۔ میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں چرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک رات جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں اٹھ کر سمینا کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ مسلے پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ سمینا، تم اتنا کیوں روتی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے؟ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ انسان خطا کا پتلا ہے نا؟ میں نے حیرانی سے کہا، تم جیسی نیک اور تہجد گزار لڑکی کے کیا گناہ ہو سکتے ہیں؟ وہ خاموش رہی اور نظریں چرانے لگی۔ کچھ دن اور گزرے تو میں نے سوچا کہ نورین کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے اور پھر ایک دن اپنی ساس کے پاس گیا۔ خالہ جان، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے ساس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ تشویش سے بولی، ہاں بیٹا، کہو، سب خیریت تو ہے؟ بچے کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے گہرا سانس لیا اور بولا، جی خالہ جان، بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ دراصل نورین نے مرنے سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں اس کے بعد سمینا سے نکاح کر لوں۔ ساس نے میری بات سن کر ایک لمبی آہ بھری اور بولی، بیٹا، میں جانتی ہوں میری بچی نے دنیا سے جاتے ہوئے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ میں تو خود چاہتی تھی کہ تم سمینا کو اپنا لو تاکہ بچے کو سگی خالہ کے روپ میں ماں کا پیار مل سکے۔ خالہ جان، کیا سمینا اس رشتے کے لیے رضامند ہوگی؟ کیونکہ وہ تو ابھی تک نورین کے غم سے باہر نہیں آئی۔ میں نے پوچھا تو وہ بولی، تم فکر نہ کرو اجمل، وہ میری بیٹی ہے، میں اسے سمجھاؤں گی کہ اب یہی اس کا گھر ہے۔ ساس کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور انہوں نے بخوشی اجازت دی تھی۔ میں نے سادگی سے سمینا سے نکاح کر لیا تھا، لیکن شادی کے بعد ایک اور عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ میری دوسری بیوی یعنی سمینا میرے قریب نہ آتی تھی، بلکہ جب بھی میں اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ نماز لمبی کر دیتی۔ سمینا، ہم اب میاں بیوی ہیں،
तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो, और जब भी मैं पास आता हूँ तुम नमाज क्यों शुरू कर देती हो? मैंने एक रात तंग आकर उसका रास्ता रोकते हुए पूछा तो वो सहम कर पीछे हट गई और दीवार के साथ लग गई। अजमल, मुझे कुछ वक्त दे। मैं अभी तक बाजी की मौत के सदमे से नहीं निकल सकी, और मुझे लगता है जैसे बाजी मुझे देख रही है। मैं खुद को उस रिश्ते में ढालने के लिए थोड़ी मोहलत चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे मजीद मजबूर नहीं किया, और वैसे भी मैं अभी तक अपनी पहली बीवी को नहीं भूल सका था, इसलिए मुझे भी कोई ख़ास फ़र्क न पड़ता। मैं सिर्फ चाहता था उसको मेरे से कोई शिकायत ना हो। लेकिन फिर मैंने सोचा शायद अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती है और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छे से संभाल रही थी। बस मेरे लिए ये तसल्ली बख्श था। मगर रातों को उसका अकेले में रोना और मेरी गुर्बत से बचना मेरे जहन में कई सवालात को जन्म दे रहा था कि आखिर उसके दिल में ऐसा कौन सा खौफ या राज छुपा है जो वो मुझसे बांटना नहीं चाहती, और क्या वजह है कि वो हर वक्त एक अनजाने बोझ तले दबी हुई महसूस करती है। अजमल, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दे, मैं बाजी को नहीं भुला पा रही। उसने रोते हुए मुझसे कहा तो मैंने भी गहरी सांस लेकर जवाब दिया, ठीक है स्मीना, तुम जितना वक्त चाहती हो ले लो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। स्मीना, ये बच्चा तो बिल्कुल अपनी माँ नौरीन पर गया है। इसकी आंखें हूबहू अपनी माँ जैसी हैं और इसके मुस्कुराने का अंदाज भी बिल्कुल नौरीन जैसा है। मैंने अपने बेटे को गोद में खिलाते हुए कहा तो स्मीना जो पास ही बैठी थी उसके कपड़े तय कर रही थी। अचानक चौंक उठी और उसके हाथ से कपड़े गिर गए। जी, बिल्कुल अपनी माँ पर क्या है, उसने नजरें चुराते हुए घबराकर जवाब दिया और जल्दी से कपड़े उठाने लगी। स्मीना, तुम इससे गोद में क्यों नहीं लेती? देखो ये तुम्हें ही देख रहा है। मैंने बच्चे को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो वो 2 कदम पीछे हट गई और कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं, आप ही खिलाएं, मैं तो बस कपड़े समेट रही थी। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे हाथों से इसे कोई तकलीफ न पहुंच जाए। तुम इतनी परेशान क्यों हो गई स्मीना? मैंने तो बस से काम से बात की है, तुम तो उसकी खाला हो, तुमसे इसे क्या तकलीफ पहुंच सकती है? मैंने उसकी घबराहट को महसूस करते हुए कहा तो वो खड़ी हो गई और बोली, नहीं कोई बात नहीं, मैं बस ज़रा थक गई हूँ, रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं जाकर बावर्ची खाने में देखती हूँ मासी रशीदा ने खाना तैयार किया है या नहीं। ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। मैं हैरानी से उसके जाते हुए कदमों को देखता रहा। ये लड़की दिन ब दिन एक मामा बनती जा रही थी। दोपहर के वक्त मैंने एक और अजीब मंजर देखा। जब मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकला तो स्मीना नौरीन के पुराने संदूक के पास बैठी कुछ ढूंढ रही थी और उसके हाथ तेजी से कपड़ों को इधर उधर कर रहे थे। स्मीना, तुम इस संदूक में क्या तलाश कर रही हो? मैंने अचानक पूछा तो वो उछल पड़ी और जल्दी से संदूक का ढक्कन गिरा दिया। कुछ नहीं भाईजान, वो बस बाजी की पुरानी चादर ढूंढ रही थी। मुझे सर्दी लग रही थी। उसके माथे पर पसीना साफ चमक रहा था। तुम झूठ बोल रही हो स्मीना, तुम कुछ छुपा रही हो। आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा कर निकालना चाहती हो? मैंने उसके करीब जाते हुए कहा तो वो रुहासी होकर बोली, नहीं अजमल, मैं भला क्या छुपाऊंगी, आप मुझ पर बिला वजह शक कर रहे हैं। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। मासी रशीदा हमारे घर में पुरानी काम करने वाली थी और नौरीन के वक्तों से हमारे साथ थी। साहब जी, छोटी बीबी तो हर वक्त परेशान रहती है, पता नहीं इन्हें कौन सा रोग लग गया है। वो तो ठीक से खाना भी नहीं खाती। अगले दिन जब मैं काम से वापस आया तो मासी रशीदा ने मुझे पानी का गिलास देते हुए कहा। मैंने पानी का घूंट भरा और बोला, मासी, तुम भी तो सारा दिन घर में होती हो, क्या तुमने कभी स्मीना से पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर बात क्या है, वो क्यों इतनी चुपचाप और खौफसदा रहती है? मासी रशीदा ने इधर उधर देखा और थोड़ी धीमी आवाज में बोली, साहब जी, मैंने 1-2 बार पूछा था तो मुझ पर गुस्सा हो गई। कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो, मेरी बातों में दखल न दिया करो, तुम बस घर की सफाई किया करो, मेरी जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है। और साहब जी, एक और बात भी है। मासी रशीदा ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा तो मैंने बेचैनी से पूछा, क्या बात है मासी, साफ साफ बताओ, तो मुझसे कुछ मत छुपाओ। मासी ने अपना दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया और बोली, साहब जी, छोटी बीबी अक्सर रात को उठकर अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती है और किसी से माफिया मांगती है। कल रात भी मैं पानी पीने उठी तो उनके कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाकर सुना। मुझे लगा जैसे वो बड़ी बीबी यानी नौरीन बीबी से बातें कर रही हूँ और कह रही हूँ,
مجھے معاف کر دو بہن، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے تمہاری زندگی چھین لی، میں ایک مجرم ہوں۔ ماسی کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ماسی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نورین کو گزرے تو اتنے مہینے ہو گئے ہیں، پھر سمینا اس سے کیسے باتیں کر سکتی ہے؟ میں نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا تو ماسی نے سر ہلا کر کہا، صاحب جی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ آپ خود کسی دن رات کو جا کر دیکھ لیں، چھوٹی بی بی کا حال ٹھیک نہیں لگتا۔ مجھے تو لگتا ہے اس گھر میں کوئی سایہ وغیرہ ہے، یا پھر چھوٹی بی بی کے دل میں کوئی ایسا راز ہے جو انہیں سونے نہیں دیتا۔ ماسی، تم جاؤ اپنا کام کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ماسی کو وہاں سے بھیج تو دیا، مگر میرے اندر ایک طوفان مچ گیا تھا۔ رات ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں سمینا سے ہر بات کا سچ اگلوا کر رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ مصلی پر بیٹھی تھی۔ سمینا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا تو اس نے دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیرے اور میری طرف دیکھا۔ جی اجمل، بتائیں کیا بات ہے؟ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ سمینا، تم کب تک مجھ سے اور خود سے بھاگتی رہو گی؟ آخر تم راتوں کو اٹھ کر کس سے معافیا مانگتی ہو؟ اور ماسی رشیدہ کیا کہہ رہی تھی کہ تم نورین سے باتیں کرتی ہو؟ کیا سچ ہے یہ سب؟ اور تم اس کے صندوق میں کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ میں نے ایک ہی سانس میں سارے سوال اس کے سامنے رکھ دیے۔ میری بات سن کے سمینا کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اجمل، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماسی رشیدہ تو پاگل ہو گئی ہے، میں بھلا باجی سے کیسے باتیں کر سکتی ہوں؟ وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ سمینا، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، تمہاری آنکھیں اور تمہارا خوف بتا رہا ہے کہ تم کچھ بہت بڑا چھپا رہی ہو۔ نورین بھی مرنے سے پہلے مجھ سے کہتی تھی کہ اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور اب تم بھی اسی طرح روتی ہو۔ مجھے سچ بتاؤ، یہ کیسا گناہ ہے جس کی معافی تم اندھیرے میں مانگتی ہو؟ ورنہ میں اس رشتے کو یہی ختم کر دوں گا۔ میں نے غصے سے کہا تو وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ اجمل، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑے، میں پہلے ہی بہت عذاب میں ہوں، میری راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، میں آپ کو سب بتا دوں گی، بس مجھے تھوڑا وقت دیں۔ اس نے روتے ہوئے میری منتیں شروع کر دی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ میں تمہیں صرف ایک دن کا وقت دیتا ہوں سمینا، کل رات تک اگر تم نے مجھے سارا سچ نہ بتایا تو یاد رکھنا، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں یہ کہہ کر کمرے سے باہر آ گیا، مگر میرا دل بے حد بے چین تھا، اور اگلی صبح دفتر جانے سے پہلے میں نے ماسی رشیدہ کو بلا کر کہا، ماسی، آج تم سمینا پر کڑی نظر رکھنا، اگر کوئی بھی غیر معمولی بات ہو تو مجھے فوراً دفتر میں فون کر کے بتانا۔ ماسی نے سر ہلا کر کہا، آپ بے فکر رہیں صاحب جی، میں چھوٹی بی بی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ بس اپنا دھیان رکھنا۔ دفتر پہنچ کر بھی میرا دماغ گھر کے انہی الجھے ہوئے معاملات میں پھنستا ہوا تھا، اور کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنی کرسی پر سر پکڑے بیٹھا تھا کہ میرا بہت پرانا اور گہرا دوست کاشف میرے کمرے میں آ گیا۔ اجمل یار، تم آج کل بہت پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ کاشف نے میرے سامنے کرسی کھینچتے ہوئے کہا تو میں نے ایک گہری سانس لی اور بولا، یار کاشف، زندگی نے مجھے کیسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ نورین کے جانے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ سمینا کے آنے سے میرے بیٹے کو ماں مل جائے گی اور گھر کا سکون واپس آ جائے گا، مگر حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنا دکھڑا اپنے دوست کے سامنے رکھا تو وہ حیرت سے بولا، تم صاف صاف بتاؤ اجمل، ہوا کیا ہے؟ سمینا تو بہت نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، پھر مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ اور تمہارا بچہ کیسا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ کاشف کی بات پر میں نے اسے رات والا سارا واقعہ اور ماسی رشیدہ کی باتیں منو ان سنا دی۔ یار کاشف، مجھے لگتا ہے سمینا اور نورین کے درمیان کوئی ایسا راز تھا جو نورین مجھے بتانا چاہتی تھی مگر بتا نہ سکی، اور اب وہی راز سمینا کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتی ہے اور معافیا مانگتی ہے۔ کل دوپہر میں نے اسے نورین کے پرانے صندوق کی تلاشی لیتے بھی پکڑا ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا تو کاشف کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، دیکھو اجمل، تم بہت جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ مت کرنا، ہو سکتا ہے سمینا واقعی اپنی بہن کی جدائی کے صدمے میں ہو اور اس کا ذہن یہ سب ماننے کو تیار نہ ہو۔ بعض اوقات صدمے کی شدت انسان سے عجیب و غریب حرکات کرواتی ہے، تم ایسا کرو اسے کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جاؤ۔
کاشف کا مشورہ سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، نہیں کاشف، یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ میں نے آج اسے شام تک کی مہلت دی ہے، اگر اس نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مجھے تو اب اپنے بیٹے کے حوالے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں وہ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم دونوں دوست اسی طرح باتوں میں الجھے ہوئے تھے کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی اور میں نے دیکھا کہ ماسی رشیدہ کا فون آ رہا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ماسی کی روتی اور گھبرائی ہوئی آواز آئی، صاحب جی اب جلدی سے گھر آ جائیں، چھوٹی بیوی نے تو گھر میں قیامت کھڑی کر دی ہے۔ ماسی کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ ماسی کیا ہوا ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اور سمینا کیا کر رہی ہے؟ میں نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تو ماسی روتے ہوئے بولی، صاحب جی چھوٹی بیوی اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے اور اندر سے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ میں نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا مگر وہ کھول نہیں رہی، اور آپ کا بچہ بھی باہر پڑا بلک بلک کر رو رہا ہے۔ آپ جلدی سے پہنچے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اور خود کو آگ نہ لگا لے۔ میں نے فون بند کیا اور کاشف کو بتایا کہ مجھے فوراً گھر جانا ہے، گھر میں کچھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کاشف بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے فوراً تیار ہو گیا اور ہم دونوں تیزی سے دفتر سے نکل کر گاڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میرے ذہن میں کئی طرح کے بھیانک خیالات آ رہے تھے کہ آخر سمینا کیا جلانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا وہ کوئی ایسا ثبوت مٹانا چاہتی ہے جو مجھے سچ تک پہنچا سکتا ہے، یا وہ اپنی جان لینا چاہتی ہے؟ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور کاشف مجھے مسلسل تسلیاں دے رہا تھا۔ اجمل تم حوصلہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا، تم بس گاڑی دھیان سے چلاؤ۔ ہم چند منٹوں میں گھر پہنچ گئے اور میں نے گاڑی بھی ترتیبی سے روکی اور بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ماسی رشیدہ صحن میں پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہی تھی اور میرا بیٹا چارپائی پر پڑا رو رہا تھا۔ ماسی کہاں ہے سمینا؟ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے سمینا کے بند کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اور کاشف تیزی سے کمرے کی طرف بڑھے اور میں نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ سمینا دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا، میں نے غصے اور شدید خوف سے چلاتے ہوئے کہا، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ البتہ جلنے کی بو اب تیز ہو چکی تھی اور کمرے کے دروازے کے نیچے سے ہلکا ہلکا کالا دھواں بھی باہر آ رہا تھا۔ کاشف نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور بولا، اجمل پیچھے ہٹو، ہمیں یہ دروازہ توڑنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور وہ اندر جل کر مر جائے۔ ہم دونوں نے مل کر دروازے پر زور سے دھکا مارا اور دوسری ہی کوشش میں دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمرے کے وسط میں ایک چھوٹی سی آگ جل رہی تھی اور سمینا اس کے پاس زمین پر بیٹھی کچھ پرانے کاغذات، تعویذ اور عجیب و غریب پرانی چیزیں اس میں پھینک رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسو سے تر تھا۔ وہ ہمیں اچانک دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو سمینا؟ یہ سب کیا جلا رہی ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر آگ بجھانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے روکتے ہوئے چیخ کر کہا، اجمل مجھے مت روکے، یہ سب وہ گناہ ہے جو میں مٹانا چاہتی ہوں مگر یہ مٹ نہیں رہے، یہ آگ میرے دل میں بھی لگی ہوئی ہے۔ میں حیرت اور شدید غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور کاشف نے جلدی سے پانی کا جگ لا کر اس آگ پر ڈال دیا جس سے وہ مکمل طور پر بجھ گئی، مگر جو چیزیں اس نے جلائی تھی ان کی کالی راکھ اب بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور جھنجھوڑ کر بولا، کیا گناہ ہے تمہارے؟ مجھے آج ہر بات کا سچ چاہیے، تم نے نورین کے ساتھ کیا کیا تھا اور یہ سب کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ سمینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے قدموں میں گر کر بولی، اجمل میں نے اپنی بہن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی، میں نے اس کی زندگی چھین لی، میں ایک مجرم ہوں اور مجھے اس کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ تم نے اپنی ہی بہن کی زندگی چھین لی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو سمینا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کاشف نے حیرت سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا تو سمینا وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک بہت بری عورت ہوں، میں نے ہی اپنی بہن کے ساتھ وہ سب کیا جس کی وجہ سے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ میں نے غصے سے اس کا کاندھا جھنجھوڑا اور بولا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ صاف صاف بتاؤ تم نے ایسا کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ سمینا نے اپنے آنسو صاف کیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اجمل میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں،
جو میری ماں نے آپ کا رشتہ نورین باجی کے لیے طے کیا تھا تو میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ میں آپ کو بہت پسند کرتی تھی۔ میں نے امی سے کہا بھی تھا کہ آپ میری شادی اجمل سے کروا دیں، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ نورین بڑی ہے، اس لیے پہلا حق اس کا بنتا ہے۔ میں اسی دن سے نورین باجی سے حسد کرنے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ خوش رہے۔ میں غصے سے کانپ رہا تھا۔ تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو سمینا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا تو کاشف نے مجھے پیچھے ہٹایا اور بولا، اجمل اسے بولنے دو، ہمیں سارا سچ جاننا ہے۔ سمینا تم آگے بتاؤ، تم نے نورین کے ساتھ کیا کیا؟ کاشف کے پوچھنے پر سمینا نے گہری سانس لی اور بولی، جب باجی امید سے ہوئی اور ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تو میں نے جان بوجھ کر امی سے کہا کہ وہ مجھے آپ کے گھر بھیج دیں تاکہ میں باجی کا خیال رکھ سکوں، مگر میرا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ میں نے ایک پرانی جاننے والی عورت زبیدہ بی بی سے رابطہ کیا جو کالے علم کی ماہر تھی۔ میں نے اسے پیسے دیے اور اس نے مجھے کچھ تعویذ اور ایک سرخ دھبوں والا کپڑا دیا جس پر میری بہن کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ کپڑا باجی کے بستر کے نیچے چھپا دینا، اس سے ان کی طبیعت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر ماسی رشیدہ جو دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی وہی سر پیٹ کر بیٹھ گئی۔ ہائے ہائے چھوٹی بی بی، تم نے تو غضب کر دیا، اپنی سگی بہن پر کالا جادو کرواتے تمہیں اللہ کا خوف نہ آیا؟ ماسی رشیدہ روتے ہوئے بولی تو سمینا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ماسی رشیدہ کی بات سن کر میرے اندر غصے کا ایک اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، صرف تعویذ نہیں سمینا، تم نے کچھ اور بھی کیا تھا۔ نورین مرنے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ سمینا نے روتے ہوئے میرے قدموں میں گرنے کی کوشش کی مگر میں پیچھے ہٹ گیا۔ اجمل، میں نے صرف وہ سرخ دھبوں والا کپڑا ہی نہیں رکھا تھا بلکہ زبیدہ بی بی نے مجھے کچھ نقصان دہ جڑی بوٹیاں بھی دی تھی جو میں روزانہ باجی کو اسی دیسی کاڑھے میں ملا کر پلاتی تھی جس کا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا۔ وہ جڑی بوٹیاں باجی کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی اور جب باجی کو اس بات کا شک ہوا کہ میں انہیں کچھ غلط پلا رہی ہوں تو میں نے ان کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا اور انہیں جذباتی طور پر اپنے جال میں پھنسا لیا کہ میں ان کی سگی بہن ہوں۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ باجی بہت بھولی تھی، وہ میری باتوں میں آ گئی مگر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا رہا کہ شاید انہوں نے مجھے شک کر کے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی لیے وہ راتوں کو تہجد کے وقت مجھ سے معافیاں مانگتی تھی اور مرتے وقت بھی انہوں نے اسی شک کی وجہ سے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ یہ سب سن کر کاشف بھی حیران رہ گیا اور بولا، سمینا تم انسان ہو یا کوئی درندہ؟ تم نے ایک معصوم جان اور ایک ہونے والے بچے کی جان خطرے میں ڈال دی صرف اپنی جھوٹی انا اور حسد کی خاطر۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی ظالم ہو سکتی ہو۔ سمینا مسلسل رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کاشف میں مانتی ہوں میں نے بہت برا ظلم کیا ہے مگر جب سے باجی گئی ہیں مجھے ایک پل کا سکون نہیں ملا۔ میرا ضمیر مجھے ہر رات ڈستا ہے، میں راتوں کو اٹھ کر باجی سے معافیاں مانگتی ہوں مگر مجھے پتہ ہے وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آج میں وہ سارے تعویذ اور پرانی چیزیں جلا کر اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی مگر یہ آگ میرے اندر لگی ہوئی ہے۔ میں نے غصے سے کرسی کو لات ماری اور چلایا، تم نے میری دنیا اجاڑ دی سمینا، تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی اور تم سوچتی ہو کہ تم یہ چیزیں جلا کر سکون پالو گی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ میری آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی اور ماسی رشیدہ مسلسل روتے ہوئے سمینا کو بددعائیں دے رہی تھی۔ کاشف نے مجھے سنبھالا اور بولا، اجمل خود پر قابو رکھو، غصے میں کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس کے بعد میں پچھتاوا ہو۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس عورت کا کیا کرنا ہے جو اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہوئی ہے۔ میں نے نفرت بھری نظروں سے سمینا کی طرف دیکھا جو اب بھی زمین پر بیٹھی ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی اور بولا، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا کاشف، اسے اس کے کیے کی ایسی سزا ملے گی جو یہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ تم بس مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو، مجھے اس عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ سمینا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی جب تک میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر لیتا۔ میری بات سن کر سمینا نے روتے ہوئے کہا، اجمل مجھے آپ جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہے مگر خدا کے لیے مجھے گھر سے مت نکالیے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ تم یہاں سے نکل جاؤ سمینا اور آج کے بعد کبھی مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ میں نے بوجھل دل مگر انتہائی سخت اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔
جب اگلی صبح وہ اپنا سامان باندھ کر میرے سامنے کھڑی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اجمل، مجھے خدا کے لیے ایک آخری موقع دے دے۔ میں آپ کے اور نورین باجی کے بیٹے کی ساری عمر غلام بن کر رہوں گی۔ مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے سڑک پر مت چھوڑیں۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ اس نے میرے قدموں میں گر کر فریاد کی، مگر میرا دل اب اس کے لیے مکمل طور پر پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے سختی سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور کہا، تم جیسی عورت کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ تم نے میری ہنستی کھیلتی دنیا اجاڑ دی ہے۔ سمینا، تم نے اس معصوم بچے سے اس کی ماں چھین لی اور اب تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ کاشف، آپ ہی اجمل کو سمجھائیں۔ میں اب اس حالت میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، اور امی مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی جب انہیں میرے اس گھناؤنے سچ کا پتہ چلے گا۔ وہ تسکیاں لیتے ہوئے کاشف کی طرف مڑی تو کاشف نے گہری سانس لی اور انتہائی بیزاری اور شدید غصے سے بولا، سمینا، جو زہریلا بیج تم نے بویا ہے، اب اس کی کڑوی فصل تو تمہیں ہی کاٹنی پڑے گی۔ تم نے ایک ہنستے کھیلتے گھر کو اپنی حسد کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اب تم کس منہ سے معافی مانگ رہی ہو؟ تم تو معافی کے لائق ہی نہیں ہو۔ میں نے کاشف کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے مزید غصے سے کہا، تم نے میری نورین کو مجھ سے چھینا ہے سمینا۔ تم نے اسے وہ نقصان دہ جڑی بوٹیاں دی جس نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور تم تہجد کا دکھاوا کر کے نیک نامی کا لبادہ اڑے رہی۔ تم جیسی مکار اور ظالم عورت کے لیے میرے گھر اور میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میری اس بات پر سمینا وہی زمین پر گر کر دھاڑے مار کر رونے لگی اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ ماسی رشیدہ نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے سختی سے پکڑا اور دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے بولی، صاحب جی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، اللہ اسے خود حساب لے گا۔ چل نکل اس گھر سے، ظالم کہیں کی۔ ماسی رشیدہ نے اس گھر کے مرکزی دروازے سے باہر دھکا دیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد جب گھر میں گہرا اور جان لیوا سناٹا چھا گیا تو میں صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کاشف نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، اجمل، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ رہ کر تم کبھی اپنی زندگی اور اپنے معصوم بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے۔ تم حوصلہ رکھو میرے دوست۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اپنے ننھے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا جو سکون کی نیند سو رہا تھا۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور نم آنکھوں کے ساتھ بولا، بیٹا، اب میں ہی تمہاری ماں ہوں اور میں ہی تمہارا باپ۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور تمہیں کبھی اس حسد اور نفرت کے سائے میں نہیں آنے دوں گا۔ دوسری طرف سمینا روتی پیٹتی اپنے میکے پہنچی تو میری ساس نے دروازہ کھولا اور اسے اس حال میں دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا سمینا؟ تم اس طرح روتی ہوئی کیوں آئی ہو اور تمہارا سامان کیوں بندھا ہوا ہے؟ سمینا اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے بولی، امی جان، اجمل نے مجھے طلاق دے دی ہے، مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میری ساس نے حیرت سے پوچھا، مگر کیوں؟ اجمل تو اتنا اچھا انسان ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ سمینا نے ہچکیاں لیتے ہوئے سارا سچ اپنی ماں کو بتا دیا کہ کیسے اس نے نورین پر کالا علم کروایا اور اسے نقصان دہ چیزیں پلائیں۔ یہ سن کر میری ساس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور انہوں نے سمینا کو زور سے پیچھے دھکا دیا اور روتے ہوئے چلاتی ہوئی بولی، تو میری بیٹی نہیں، ایک ناگن ہے۔ تو نے میری معصوم نورین کی جان لے لی۔ میرے گھر سے نکل جا، میں تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتی سمینا۔ سمینا روتی رہی، ابھی مجھے دھکے مت دے، میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ مگر ساس نے اسے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا اور اسے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی جو دن رات اپنے کمرے میں بند رہ کر اپنے ضمیر کی ملامت کا شکار تھی۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ پاگل پن کے حدوں کو چھونے لگی تھی۔ وہ اکثر دیواروں سے باتیں کرتی اور رو رو کر کہتی، نورین، مجھے معاف کر دو۔ بعض دفعہ انسان حسد میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے اپنے بہن بھائی اور خونی رشتے بھی نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی کچھ میری سالی نے کیا اور وہ آج تک اللہ سے معافی مانگتی ہے کیونکہ اس کا ضمیر اس کو جینے نہیں دیتا۔ میں نے تو قسمت کا لکھا مان کر صبر کر لیا، لیکن پتہ نہیں اللہ کے ہاں سے اس کو کیسے معافی ملے گی، کیونکہ بندوں کے ساتھ بوئی زیادتی تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔
وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی پوری توجہ اپنے بیٹے کی پرورش پر لگا دی۔ کاشف اکثر مجھ سے ملنے آتا تو میرے بیٹے کو میدان میں بھاگتے کھیلتے دیکھ کر کہتا، اجمل، تم نے بہت ہمت سے حالات کا مقابلہ کیا ہے اور تمہارا بیٹا بالکل اپنی ماں کی طرح مسکراتا ہے، اور دیکھو اب کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ میں مسکرا کر کہتا، کاشف، سچ تو یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ مینا نے جو بویا وہی کاٹ رہی ہے، اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ نے مجھ پر بہت کرم کیا ہے۔ میری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی کسی کی خوشی اور نصیب سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور نیک نامی کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر گناہ کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ حسد کرنا انسان کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے کھودے گئے گڑھے میں انسان ایک دن خود ہی گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچیں تاکہ آپ کا اپنا انجام بھی بہتر اور پرسکون ہو۔